ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شعور ہونا چاہیے، سنجیدگی آنی چاہیے، یکسوئی آنی چاہیے، کیا پڑھ رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک عام تلاوت ہوتی ہے لیکن ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ کسی آیت کریمہ میں رحمت کی بات آتی ہے، ٹھہرنا چاہیے، اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کسی آیت کریمہ میں عذاب کی بات آ رہی ہے، ٹھہرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی متعدد کتابوں میں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی اور آپ کا یہ عمل تھا۔ وَمَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ، آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ وَمَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا، کسی بھی رحمت کی آیت سے گزر آپ کا ہوتا تو آپ وہاں پر ٹھہر جاتے۔ فَسَأَلَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس رحمت کا مطالبہ کرتے، سوال کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس چیز کو طلب فرماتے اور فرمایا وَلَا بِآیَةِ عَذَابٍ وَلَا بِآیَةِ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا، اور کسی ایسی آیت پر گزرتے جس میں عذاب کی بات ہوتی اور جس میں کسی طرح کی سزا کی بات ہوتی، پکڑ کی بات ہوتی، جہنم کی بات ہوتی، اللہ کے غضب کی بات ہوتی تو اس سے پناہ مانگتے۔ ایک مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے متعلق متنوع باتیں ہیں۔ ایسی گزرنا نہیں چاہیے بلکہ ٹھہرنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں رحمت کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ مجھے عطا فرما۔ وما مر بآیت رحمت، یعنی کسی بھی رحمت کی آیت سے متعلق رسول اللہ کا یہ عمل تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا بآیت عذاب، اور کسی بھی عذاب سے متعلق کوئی آیت آتی، جہنم سے متعلق، اللہ کے غضب سے متعلق یا نافرمانوں کا ذکر ہوتا اور ان کو کیسے اللہ نے گرفت فرمائی، ایسی آیتیں آتی تو رکنا چاہیے۔ تعوذ منہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگتے، اس عمل سے، اس جرم سے اور جو ہے اس طرح کی نافرمانی سے اور اس طرح کے اعمال سے۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس طرح کے اعمال سے پناہ مانگنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر سنجیدگی ہو، شعور آئے اور ہم کو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں۔ بعض حضرات کی غفلت تو یہاں تک بھی رہتی ہے کہ ترجمہ سے بھی پڑھتے ہیں لیکن بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم زیادہ پڑھنا وہ اصل نہیں ہے۔ ہم ایک صفحہ پڑھیں، اس میں 2 جگہ رحمت کا ذکر ہوگا، 2 جگہ عذاب کا ذکر ہوگا، 2 جگہ ٹھہر جائیں اور اللہ سے سوال کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ لیں۔ کتنی آسان سی بات ہے، ہم کتنا ثواب لوٹ لیتے ہیں ایک صفحہ پڑھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا شعور اور اس طرح کی سنجیدگی تلاوت قرآن سے متعلق خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔